بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارا-پوری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے مد صلہ اور حروف مدہ میں فرق۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مد صلہ کو مد صلہ کیوں کہتے ہیں، یہ کمنٹ میں معلوم کیا، تو اس کے تعلق سے آج ہم کچھ تفصیلی بات کریں گے کہ مد صلہ کو مد صلہ کیوں کہتے ہیں اور مد صلہ میں اور حروف مدہ میں فرق کیا ہے۔ اس کے تعلق سے سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ نورانی قاعدے میں مد صلہ اور حروف مدہ دونوں کا تعلق آواز کو کھینچنے سے ہوتا ہے، لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہے، اسی لیے ان کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ کیونکہ صلہ عربی زبان میں جوڑنے یا ملانے کو کہتے ہیں۔ جب ضمیر غائب کی ہا دو متحرک حرفوں کے درمیان آئے تو اس ہا کو اگلے حرف سے ملانے اور روانی پیدا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مد پیدا کی جاتی ہے۔ یہ مد دراصل ہا کو اس کے بعد آنے والے حرف سے جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اسے مد صلہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم مثال سے بھی اس طریقے سے سمجھ لیں، جیسے کہ بہی ہے لہو انہو کانا، تو اس میں بہی لہو انہو کانا، اس کے بعد قرآن کریم میں بہی لہو انہو کے بعد حروف ہیں اور ان سے جا کر مل جاتی ہے۔ ایک تو یہ والی باتیں تجوید کے اعتبار سے ہیں۔ ان مثالوں میں ہا کی حرکت کو اگلے حرف سے ملانے کے لیے ایک مختصر مد پیدا کی گئی ہے۔ حروف مدہ الف، واو ساکن یا ساکن اپنی اصلی ذات میں حروف مد ہیں، جبکہ مد صلہ میں مد کسی مستقل حرف مد کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہا ضمیر کو ما بعد کے حرف سے ملانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حروف مدہ اپنی اصلی ذات کے اعتبار سے یہ الف ساکن، واو ساکن یا ساکن، یعنی الف اس سے ما قبل کوئی زبر ہو اور واو ساکن اسی طریقے سے یا ساکن ہیں، واو سے پہلے پیش ہوگا اور یا سے پہلے زیر ہوگا۔ تجوید میں کی کتابوں میں کہا جاتا ہے سمیہ مد الصلۃ صلۃً لأنہ یصلھا الضمیر بما بعدھا، یعنی اسے مد صلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہائے ضمیر کو اس کے بعد والے حرف سے جوڑتا ہے، تو اس لیے اس کو مد صلہ کہتے ہیں۔ نورانی قاعدے میں ابتدائی تعلیم کے لیے الف سے یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے با کھڑا زبر با، حمزہ کھڑے زیر ای، ہا الٹا پیش ہو وغیرہ، اور اس کی مشق بھی کرائی جاتی ہے۔ لیکن اصطلاح تجوید میں اس کا نام مد صلہ اس کے جوڑنے والے مقصد کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس کو ہم اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک دو مثالیں سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً ہے با الف زبر با، تو با الف زبر با میں الف یہ حرف مدہ ہے اور الف سے پہلے زبر ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پڑھا با کھڑا زبر با، تو جب ہم کہیں گے با الف زبر با، با کھڑا زبر با، ان کی جب ہم رواں پڑھیں گے تو پڑھیں گے با با، تو رواں کے اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے دونوں کی آواز ایک ہے، لیکن لکھنے کے اعتبار سے دونوں کی آواز میں دونوں کے ہجے میں فرق ہے۔ صرف وہی وجہ ہے کہ مد صلہ کو اس کے بعد والے حرف سے جوڑنے کے لیے اس کو مد صلہ کہتے ہیں کہ بعد والے حرف سے جوڑتا ہے، اور حرف مدہ اپنی اصلی حقیقت میں حرف مدہ ہوتا ہے۔ جیسے با و پیش بو، اس کا ہم پڑھیں گے با الٹا پیش بو، دونوں کے اگر رواں پڑھیں گے بو بو تو ایک ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے با یا زیر بی، با کھڑے زیر بی، اگر ہم بچوں سے کہلائیں گے، ہم نے کہا بچوں ہجے کرو لا، بچے نے ہجے کرے لام الف زبر لا، تو ہم کہیں گے بھائی ہم نے تو کہا ہے لام کھڑا زبر لا، تو اب بچے ہجے کرے گا لام کھڑا زبر لا۔ پھر ہم کہیں گے نہیں بھائی میں نے تو یہ کہا تھا لام الف زبر لا، تو ہم نے صرف لا کہا، اب بچہ کنفیوز ہے لام کھڑے زبر لا کہا یا لام الف زبر لا کہا۔ اسی طریقے سے با کھڑے زیر بی، با یا زیر بی، ہم کہیں نہیں ہم نے کہا با بی، تو بچہ ہجے کرتا با کھڑے زیر بی، ہم کہیں گے نہیں ہم نے تو یوں کہا با یا زیر بی، تو دونوں کی آواز تو ایک ہوگی، صرف پڑھنے میں فرق ہوگا۔ یہ ہے رسم الخط کے اعتبار سے فرق۔ اور جو سوال کیا گیا کہ مد صلہ کو مد صلہ کیوں کہتے ہیں، اس کا جواب یہی دیا گیا
کہ مد صلہ کی جو ہا ضمیر ہے یہ ما بعد جوڑنے کے لیے آتی ہے۔ عربی زبان میں صلہ جوڑنے کو کہتے ہیں، ملانے کو کہتے ہیں۔ اور وہی بات جب ضمیر غائب کی ہا دو متحرک حرف کے درمیان آئے گی تو اس ہا کو اگلے حرف سے ملائیں گے اور روانی پیدا کرنے کے لیے چھوٹی سی مد پیدا کر دی جائے گی، اور وہ مد چاہے کھڑا زبر کی ہو یا الٹا پیش ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے نورانی قاعدے میں بھی کہ مد صلہ کھڑا زبر، کھڑے زیر، الٹا پیش بھی حرف مدہ ہی کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو پڑھا جائے گا تو یہ حرف مدہ ہی کی طرح، لیکن بس لکھنے میں اور رواں پڑھنے میں فرق ہوگا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں۔ اگر اس طریقے کے کوئی سوالات آپ کے ذہن میں کھٹکیں، چاہے وہ اردو گرامر کے اعتبار سے، اردو پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے، یا طریقہ تعلیم کے اعتبار سے، چاہے وہ طریقہ تعلیم کسی بھی زبان میں ہو، ہندی، انگلش، میتھ وغیرہ، اسی طریقے سے نورانی قاعدہ اردو، قرآن کریم، حفظ کے تعلق سے، تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔